بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالرحمن خان اور آپ کو اے آر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے کے بعد امریکہ میں تو باقاعدہ طور پر تبدیلی آ گئی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس تبدیلی کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا عمران خان کی رہائی بھی کسی امریکی دباؤ کے نتیجے میں ہوگی؟ آخر کیوں عمران خان کے خلاف واشنگٹن کے اندر ایک نئی اشتہاری مہم کا آغاز کیا گیا ہے؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ آج کے اس ویلاگ میں ان تین بنیادی سوالات پر ہم بات کریں گے۔ گزشتہ روز امریکہ کے 47ویں صدر کی حیثیت سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ یہ صرف حلف نہیں اٹھایا ڈونلڈ ٹرمپ نے، بلکہ اس نئے تبدیلی پروگرام کی بنیاد رکھی ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے الیکشن لڑا تھا۔ آپ کو ٹرمپ کی پالیٹکس سے، ان کی آئیڈیالوجی سے، فلسفی سے، ان کے مینیفیسٹو سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر امریکی نظام کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو، اپنے مینیفیسٹو کو مکمل کرنے کا بھرپور موقع فراہم کرتا ہے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو جو الیکٹورل پروسیس کے ذریعے پبلک کا ووٹ لے کر آتا ہے۔ گزشتہ روز ٹرمپ نے بہت سارے اعلانات کیے ہیں اور یہ اعلانات بڑے انٹرسٹنگ ہیں، چاہے یہ اعلان غیر قانونی طور پر تارکین وطن کی بے دخلی کا فیصلہ ہو، جنوبی سرحد کے اوپر ایمرجنسی کے نفاذ کا ہو، پیدائشی حق چھیننا امریکی شہریت کا، یا جینڈر کی ڈیفینیشن دوبارہ سے کرنا، میل اور فیمیل درمیان میں کچھ نہیں، یعنی کہ ٹرانسجینڈر کے حوالے سے ٹرمپ کی پالیسی کی بات ہو، کلائمیٹ چینج، پیرس معاہدے سے دستبرداری کا اعلان ہو، اور سب سے بڑھ کر جنگوں کے خاتمے کا اعلان اور ایک پیس میکر کے طور پر سامنے آنا۔ ٹرمپ کے بہت سارے اقدامات، لیکن زیادہ انٹرسٹنگ جو اقدام تھا جس کو پاکستان کے ساتھ بہت لنک کیا جا رہا ہے، ٹرمپ نے آتے ساتھ ہی 1500 سے زائد ان افراد کو معاف کرنے کا اعلان کیا ہے جن کو کیپٹل ہل پر حملے کے الزام میں باقاعدہ طور پر سزائیں سنائی گئی تھیں۔ اب کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والے تو معاف ہو گئے ہیں، مگر یہاں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا جنہوں نے 9 مئی کیا، جنہوں نے جی ایچ کیو پر اٹیک کیا، فوجی سو کالڈ تنصیبات کو ٹارگٹ کیا، کیا ان لوگوں کو بھی اب امریکی طرز کی عام معافی ملے گی؟ کہتے ہیں کہ جو طاقت ہے وہ دکھائی نہیں جاتی بلکہ محسوس کروائی جاتی ہے۔ یہی فلسفی کچھ امریکی صدارت کی بھی ہے۔ دیکھیے، ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ٹرمپ نے ابھی حلف نہیں اٹھایا اور غزہ جنگ کے حوالے سے ایک سیز فائر ایگریمنٹ ہو گیا اور باقاعدہ طور پر قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی فارمولے کو آپ پاکستان کے اندر دیکھیں کہ ٹرمپ نے ابھی حلف نہیں اٹھایا، مگر پاکستان کے آرمی چیف وہ تحریک انصاف کی قیادت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کے گریونسز سن رہے ہیں، اور ان کے درمیان ایک ڈائلاگ کا ایک نیا پروسیس وہ کنٹینیو ہو گیا۔ اب یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آخر ایسا اچانک کیا ہوا کہ وہ تحریک انصاف جس کو کل تک ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہا تھا کہ یہ فتنہ ہے اور یہ انتشاری ٹولہ ہے، ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، یہ پہلے معافی مانگے، غلطی کو تسلیم کریں اور پولیٹیکل فورسز سے ڈائلاگ کریں، آج آرمی چیف انہی فتنوں سے، سو کالڈ فتنوں سے، جن کو پورے ملک نے ووٹ دیا، اور 9 مئی کا بیانیہ جو 8 فروری کے انتخابات میں دفن ہو گیا تھا، یہ انہی لوگوں سے جا کر ملاقاتیں کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ آخر برف کیسے پگھلی ہے؟ کیسے اسٹیبلشمنٹ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا؟ کچھ لوگ ٹائمنگ کو فیکٹر بنا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان کی ایک ہسٹری ہے۔ ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی انٹرنیشنل انٹرونشن ہوتی ہے، بالخصوص امریکی مداخلت پاکستان کی پالیٹکس میں ہوتی ہے، چاہے وہ رجیم چینج کا آپریشن ہو،
چاہے وہ کسی کو این آر او دلوانا ہو، چاہے وہ کسی کو اس ملک سے بھگانے کے فارمولے ہوں، یہ سارے کے سارے امریکنز کو اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ ان گیموں کو کھیلتے ہیں باقاعدہ طور پہ۔ تو اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے اندر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ٹرمپ اور عمران خان کی سٹوری فیملر ہے، دونوں کے کریکٹرز سملر ہیں، دونوں کے چیلنجز کمپیریٹیولی بہت حد تک ان کے اندر کامنالٹی پائی جاتی ہے، تو یہ پاسبلٹی ہے کہ عمران خان کے لیے امریکنز براہ راست دباؤ ڈالیں گے۔ تو جب دباؤ ڈالیں گے تو بہتر ہے کہ دباؤ سے پہلے ہی ایک ایسا ماحول بنا دیا جائے جس سے یہ تاثر نہ ملے کہ فوج امریکی دباؤ میں آ کر عمران خان کو رہا کر رہی ہے، یا لیگل پروسیس کو فیئر اینڈ فری کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے لیے، تاکہ پالک منہ پر ملنے کی بجائے عدالتوں کے ذریعے عمران خان صاحب کو، جن کے ذریعے کنوکٹ کرایا گیا تھا، انہی کے ذریعے عمران خان صاحب کو ریلیف دے دیا جائے۔ مگر جب یہاں پر ایک اسٹریٹجی یہ چل رہی ہے اور اچانک فوج کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ کا اپڈیٹ ہو گیا، اور اچانک پی ٹی آئی محب وطن بھی ہو گئی ہے اور پی ٹی آئی کی ضرورت بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے، تو دوسری جانب ایک اور گیم سٹارٹ ہو گئی ہے اور پیرل ہے۔ اس وقت محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے پاورفل آدمی ہیں، وہ واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ امریکی سینیٹرز کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ان ملاقاتوں کا ایجنڈا صرف پاک امریکہ تعلقات نہیں ہیں، بلکہ عمران خان کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے۔ جس وقت محسن نقوی یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں واشنگٹن کے اندر، تو عین اسی وقت واشنگٹن کی سڑکوں پر ٹرکس کے اوپر عمران خان کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک اشتہاری مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس اشتہاری مہم کا کانٹینٹ بڑا زبردست ہے۔ یہ کانٹینٹ بنیادی طور پہ بتا رہا ہے کہ عمران خان اسامہ بن لادن، جو سب سے بڑا ٹیررسٹ جس کو امریکہ سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے 9/11 ہوا، جس کی بنیاد پر افغانستان کے اندر جنگ لڑی گئی، اس شخص کا عمران خان بہت بڑا حمایتی ہے۔ تو یہ باقاعدہ طور پہ بتایا جا رہا ہے، اور امریکنز کو یاد کرایا جا رہا ہے، امریکن پولیٹیشنز کو یاد کروایا جا رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے عمران خان کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں پولیس آفیسرز کے اگینسٹ، وہ بتائے جا رہے ہیں، یعنی کہ عمران خان کو طالبان خان، دہشت گرد کے طور پہ پینٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ پینٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس دباؤ کو کم کیا جائے، اس دباؤ کو کاؤنٹر کیا جائے۔ اب کیا یہ کاؤنٹر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بہت دیر ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب اپنا نیریٹو ویسٹ کے اندر اپنا مقدمہ لڑنے میں مکمل طور پہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ تو آج اقتدار میں آئے ہیں، جو امریکی کانگریس کے اندر قراردادیں عمران خان کے حق میں پاس ہوئی، امریکی ایوان نمائندگان کے اندر جو سپورٹ عمران خان کو ملی، وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اور یہی انٹرنیشنل پریشر پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی سٹرینتھ اور ایک طاقت ہے۔ مگر یہ جو عمران خان صاحب کے خلاف جو کیمپین چل رہی ہے، آئی تھنک یہ عمران خان صاحب کا تو کچھ بگاڑ سکے نہ سکے، لیکن کم سے کم اسٹیبلشمنٹ کا خرچہ ضرور ہوگا، اور یہ پیسے ریاست کے ضائع ہوں گے۔ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سوال ہے کہ آخر یہ کیمپین لانچ کس نے کیا، اس کی فنڈنگ کون کر رہا ہے، اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے اوپر بھی ایک ڈیٹیل گفتگو ہو سکتی ہے۔ بٹ ایک انٹرسٹنگ چیز جو امریکن سسٹم سے ہمیں سیکھنی چاہیے، اڈاپٹ کرنی چاہیے، کہ جب آپ الیکشن لڑتے ہیں، آپ ایک مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑتے ہیں، آپ لوگوں کو اپنا ایک پروگرام دیتے ہیں، اپنے وعدے بتاتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں، اور ان کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ ٹرمپ آئے ہیں تو پہلے دن انہوں نے آ کر ایک ڈائریکشن سیٹ کر دی ہے، اور ڈائریکشن کیا ہے؟ جو انہوں نے ووٹرز کے ساتھ وعدے کیے تھے، وہ کسی کو پسند ہو نہ ہو، وہ ان وعدوں کے پیچھے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر ایک ٹریجڈی ہے کہ پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی کا 1970 کا نعرہ روٹی کپڑا اور مکان، اور وہ آج تک کنٹینیو کر رہا ہے۔ اس کے آگے ایک فکرہ ایڈ کر دیتے ہیں، چنو نئی سوچ کو، یہ 2024 کے الیکشن کا سلوگن ہے۔ اسی طرح پی ایم ایل این جناب ایشین ٹائیگر بنائیں گے، دنیا کی 20ویں بڑی معیشت بنائیں گے پاکستان کو، اور پاکستان کو نواز دو، یہ نیا سلوگن۔ اور پھر تحریک انصاف کی بات کر لیں، دو نہیں ایک پاکستان، اور تبدیلی کی باتیں، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر۔ تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے اندر اپنے مینیفیسٹو کے اوپر پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کرتی، یا اس کو کرنے نہیں دیا جاتا، یا اس کا کیپیسٹی نہیں ہوتی، یا اس کی ول نہیں ہے، یا وہ کرنا نہیں چاہتے۔ ہر چیز پاسبلٹی ہے پاکستان کے اندر، لیکن امریکن سسٹم کی یہ خوبصورتی ہے کہ کم سے کم
وہ اپنے ووٹر سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، وہ اپنے مینیفیسٹو کے اوپر پریکٹیکلی عمل کرتے ہیں، لوگوں کو ڈیلیور کر کے دکھاتے ہیں۔ تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جہاں پر بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہو رہی ہیں، وہیں پر پاکستان میں اگر امریکی مداخلت پہ عمران خان کو رہا کیا جاتا ہے، ایک طرف تو بہت بڑا طبقہ اس سے خوش ہوگا، لیکن یہ پاکستان کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے، ان کی پریسٹیج کے لیے، ان کے اوپر یہ ٹیگ نہیں لگنا چاہیے کہ وہ بھی نواز شریف کی طرح کلنٹن کے ٹیلی فون کال پر ان کی گردن بچی۔ ان کے اوپر بھی یہ ٹیگ نہیں لگنا چاہیے کہ کوئی سعودی ڈیلیگیشن آیا اور ان کو ملک سے لے جانے کی اس نے کوشش کی، آلدو کہ ابھی تک وہ بڑے ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ اپنے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے عمران خان ڈفرینٹ ہے اور اس کی عزت بھی کر رہی ہے قوم، اور لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ سٹینڈ کرتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اگر وہ بھی امریکن مداخلت کے اوپر بے نظیر کی طرح ایک ڈیل کر کے این آر او کر کے آتے ہیں، تو پھر ان کی جو ریپیوٹ اور امیج ہے وہ بہت ایٹ سٹیک ہوگا۔ تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو، اے آر خان آفیشیل پلیٹ فارم کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔